بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ الذین وہ لوگ ہیں اخرجوا جنہیں نکال دیا گیا من دیارہم ان کے گھروں سے بغیر حق بغیر کسی جرم کے الا ان یقولوا مگر یہ کہ صرف انہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے ولولا دفع اللہ الناس اور اگر نہ دفع دور کرتا اللہ تعالی ظالم لوگوں کو بعضهم ببعض بعض کو بعض کے ذریعے لہدمت صوامع البتہ گرا دیے جاتے عبادت خانے و بیع اور کنیسے و صلوات اور گرجے و مساجد اور مسجدیں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ذکر کیا جاتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا کثرت کے ساتھ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ من ینصرہ ہر اس بندے کی جو مدد کرتا ہے اللہ کے دین کی ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ تعالیٰ البتہ طاقتور ہے غلبے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا تعلق بھی گزشتہ آیت کے ساتھ ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ان اللہ علی نصرہم لقدیر کہ مظلوم لوگوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اور اس مدد کرنے پہ اللہ تعالیٰ طاقتور بھی ہے قدرت بھی رکھتا ہے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم بندہ جب ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو مظلوم کی آہ و بکا کو اور اس کی بد دعا کو عرش تک پہنچنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، تو اس کی فریاد عرش سے جا ٹکراتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو فوراً قبول کرتے ہیں اور پھر مناسب وقت میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ مظلوم کی مدد ضرور ہوتی ہے لیکن اس مدد کا ایک وقت متعین ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں اس وقت مظلوم کی لازمی مدد کرتے ہیں۔ اتنی دیر تک مظلوم انسان کو ظالم کے ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں اور اس ظلم کے برداشت کرنے میں بھی اس کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، اور ظالم کو چونکہ اس دنیا میں رسی دراز ہے کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنی رسی دراز کر دیتے ہیں کہ آخرت میں اس کے لیے بڑے بڑے عذاب تیار کیے گئے ہیں جن عذاب کا وہ حقدار بنتا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا میں
ظالم کے لیے سخت سے سخت سزا بھی ہو پھر بھی تھوڑی ہے، تو اس کو آخرت کے لیے رکھ چھوڑا ہے کہ تمہیں اس جہان میں جا کے ہمیشہ کی سزا سے دوچار کیا جائے گا جہاں چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہے، بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ظالموں کو وارننگ ضرور دی گئی ہے، ظالموں کو دھمکیاں ضرور دی گئی ہیں اور ظالموں کو ڈرایا بھی گیا ہے، لیکن فوری پکڑ نہیں ہے۔ بعض حالات میں اللہ رب العزت کے ان فیصلوں پہ انسان حیران بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، اور اخیر اس بات پہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہے کہ اتنے خطرناک قسم کے جرائم ہو رہے ہیں، ظالمانہ قسم کے، اور بڑے ہی انسانیت پہ قہر برس رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد نہیں کرتے۔ تو کیوں نہیں کرتے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مالک بہتر جانتے ہیں۔ حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے سنا گیا، دیکھا گیا، کچھ ظالموں نے، بدبختوں نے نہ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو منہدم کیا، گرایا، ختم کیا، بلکہ زندہ مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا، ان کے اعضاء کاٹے گئے، ان کے بازو الگ کیے گئے، ٹانگیں الگ کی گئیں، سر دڑ الگ کیا گیا، اور دنیا کے سامنے یہ مناظر دکھائے گئے۔ تو یہ بڑا ہی دردناک قسم کا منظر تھا، لیکن وہ ظالم دندنا رہے ہیں، دنیا میں پھر رہے ہیں، انہیں کوئی سزا دینے کے لیے سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ حکومت ان کی ہے، اقتدار ان کا ہے، اس ملک میں وہ طاقتور ہیں۔ تو کتنی دیر؟ اخیر ایک نہ ایک دن ملک الموت کے شکنجے میں آنا ہی آنا ہے۔ تو جب اس شکنجے میں کسے جائیں گے، پھر انہیں وہاں سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اتنی دیر تک ان کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کھینچنے پہ آتے ہیں، پھر مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ ھو یبدی و یعید، وہ مالک شروع سے لے کے آخر تک انسان کی حرکتوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جب وہ حد سے گزر جاتا ہے، پھر یا تو اسے فرعون کی طرح دریا میں اس کی فوج سمیت غرق کر دیا جاتا ہے، یا پھر ابو جہل کی طرح اس کے بڑے بڑے طاقتور اور ظالم ساتھیوں کے ساتھ گہرے کنویں میں لاشیں بنا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، ان کے کام کو، ان کے ظالم و ظلم کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پھر اگر نظام چلتا ہے تو رب تعالیٰ کا نظام چلتا ہے، رب کے رسولوں کا نظام چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مظلوم بندوں کی مناسب وقت میں مدد کرتے ہیں، جیسے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد کی گئی۔ مکہ مکرمہ میں بڑے ہی پریشان کن حالات میں تھے، حبشہ کی طرف انہیں ہجرت پہ مجبور کیا گیا، تو حبشہ پہنچے، بڑا دور دراز کا سفر تھا، بڑے ہی کھٹن حالات تھے۔ مشکل وقت میں وقت کے بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ اسہمہ نے ظاہری طور پہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کے اور باطنی طور پہ ایمان اسلام قبول کر کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اس نے صحابہ کی جان کا بھی تحفظ کیا ہے، ان کے ایمان کا بھی تحفظ کیا ہے، اور ہر ممکن ان کی مدد کی ہے۔ کئی سال
سال تک اپنے ملک میں انہیں پناہ دے کے رکھی ہے۔ تو بعض صحابہ پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت پہ مجبور کیا گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا باری تعالیٰ میرا مکہ سے نکلنا بھی خیر والا، مدینہ پہنچنا بھی برکت والا، راستے میں قدم قدم خیر و عافیت والا ہو، اور وہاں پہنچ کے یہاں کے جو ظلم و ستم ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، ہمیں وہاں کی سلطنت عطا کر دے، ریاست کا بادشاہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کی حکومت عطا کر دی، اور پھر مدینہ کی حکومت کی برکت سے یہ سلسلہ پھیلتا رہا حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے تقریباً آدھے سے زیادہ عرب فتح ہو چکا تھا، مسلمان ہو چکا تھا۔ دور دراز تک بھی کوئی ایسا دشمن نظر نہیں آ رہا جو مدینہ پہ حملہ آور ہونے والا ہو، بلکہ کئی مہینوں کی مسافت تک دشمن دبکے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مظلوم بندوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن مناسب وقت میں، اس وقت کو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان کے گھروں سے بغیر کسی جرم کے نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، مکے سے دیس نکالا ملا، ان کا قصور کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ، انہوں نے ہر موقع پہ یہی کہا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ان کی شان اور صفات میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات نازل فرمائی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ، قبر میں انہیں ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، جس نے دنیا میں ربی اللہ ربنا اللہ کو پکارا، پکار کے پکایا، اسے دل میں بٹھایا، اسے قبر میں بھی سوال کے جواب میں آ جائے گا، پوچھے گا من رب کا، وہ پکار کے کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ تعالیٰ۔ اور یہ سبق ہمیں پڑھایا کس نے ہے؟ من نبیوں کا، نبی محمد رسول اللہ۔ اور سبق ہے کیا؟ ما دینوں کا، دینی الاسلام، ہمارا دین قانون ضابطہ یہ قرآن ہے، نبی پاک کا فرمان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے انہوں نے سوال کیا، جی پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس کے بنانے کا؟ تو انہوں نے کہا جی میں ایک ایسی لیبارٹری بنانا چاہتا ہوں جس میں اسلام کے اصولوں کو پرکھ سکیں، آزما سکیں، اور دنیا کو دکھائیں کہ یہ جو ایکسپیریمنٹ ہم کر رہے ہیں اور یہ اصول ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں، یہ ایسے اصول ہیں کہ جنہیں دیکھ کے جو بھی آئے گا وہ مسلمان ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے۔ قائد اعظم کا جذبہ سچا تھا، محمد علی جناح کا جذبہ خالص تھا، تبھی تو پاکستان بن گیا۔ بعد والوں نے اس جذبے کی قدر نہیں کی، سنبھال نہیں سکے، اس لیبارٹری کو اور ان قوانین کو نافذ نہیں کر سکے۔ اور قائد اعظم سے کسی نے پھر پوچھا کہ آپ کا دستور کیا ہے، قانون کیا ہے، اور آپ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟
کون سا آپ کا لا ہوگا، کن اصولوں کے اوپر آپ حکومت کریں گے؟ تو آپ نے کوئی دستور بنایا، کوئی شکیں بنائی ہیں، ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے؟ تو مسکرا کے کہنے لگے ہمارا دستور تو 1400 سال پہلے بن چکا ہے، جو قرآن ہے وہی پاکستان کا دستور ہے۔ تو قرآن پاک کو ہی عزت دی ہے، قرآن پاک کو یہ اہمیت دی ہے، قرآن کو ہی سامنے رکھا ہے، اور جہاں جہاں یہ قرآن کا نظام نافذ ہوا ہے وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرما دی۔ جنہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا پھر کر کے دکھایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کے غم فکر سے آزاد کر دیا، جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، قائم رہے، جتنی بھی تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں سامنے آئی ہیں سب کا فیس ٹو فیس مقابلہ بھی کیا ہے، حتیٰ کہ جان، مال، آل، اولاد، گھر بر، ہر شے انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہے، نہیں چھوڑا تو محمد کا دین نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 دکانیں تھیں مکہ شریف میں، کپڑے کا بڑا کاروبار تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا وسیع اور عریض تجارت کا کام تھا، لیکن ان دونوں ہستیوں نے، اول اسلام قبول کرنے والوں نے، اپنا سارا مال آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، اس وقت گھر میں چند 1 دینار جو تھیلی کے اندر انہوں نے محفوظ رکھے ہیں وہ بچ گئے تھے، وہ دینار ساتھ لیے ہیں اور گھر والوں کے لیے 1 پائی بھی نہیں چھوڑی ہے، سارا کچھ ساتھ لے، جو تھا لے آئے ہیں۔ ہر شے ساتھ لے آئے۔ پروانے کو چراغ بس اور بلبل کے لیے پھول بس، پروانے کے لیے چراغ بس اور بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ ہمارے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ رسول کا نام۔ باپ نبینے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بیٹیوں کو سمجھا دیا کہ کیسے ان کو مطمئن کرنا ہے۔ انہوں نے چند 1 چھوٹے چھوٹے کینکر لیے، اشرفیوں کے طرح کے، تھیلی میں بند کر کے بوڑھے دادا جان کا ہاتھ لگوا دیا، جی ہمارے لیے ابو جان بڑا کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، اور چھوڑا کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے، اللہ رسول کی محبت ہے، ان کا دین ہے۔ رب تعالیٰ نے پھر وہ دن بھی دکھایا، وہ کرم بھی کیا کہ یہ سارا گھرانہ یہ وقتاً فوقتاً ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے ہیں، امن و امان پہنچے ہیں۔ مالک الملک نے حالات بھی بدلے، دن بھی بدلے اور فراوانیاں بھی عطا کی ہیں۔ جن نے بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، وقتی طور پہ پریشانی آئی ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے خوشحالیاں عطا کر دی۔ وعدہ تھا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے خیر خواہ ہم درد ہیں،
آخرت میں بھی ہم تمہارے خیر خواہ، ہم درد اور تمہارے تعاون کرنے والے مددگار ہیں۔ جس کی مدد اللہ کرے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا آخرت میں ہوگا کیا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ جو منہ سے مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو دل میں خواہش کرو گے اللہ وہ بھی عطا فرما دے، کیونکہ مہمان نوازی کرنے والا عرش والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کرنے والا ہو، دسترخوان بچھانے والا ہو، نعمتیں عطا کرنے والا ہو، تو کوئی نعمت بچ سکتی ہے؟ انسان کھا کھا کے استعمال کر کے رج جائے گا، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ کن کے لیے ہیں؟ جنہوں نے زبان سے کہا ربنا اللہ، پھر اس پہ پیرا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف مانا ہی نہیں، اللہ کی ہر بات بھی مانی ہے، اللہ کی ذات کو بھی مانا ہے، اللہ کی ہر بات کو بھی مانا ہے۔ ربنا اللہ کہنے کا معنی یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور پھر بس بھول گئے، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا پھر صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا بھول گئے، بلکہ انہوں نے کلمہ توحید و رسالت پڑھنے کے بعد اپنی میں چھوڑ ہی دی تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ اپنی خواہشات ہے ہی نہیں، اپنی سوچ فکر ہے ہی نہیں، اپنی من مرضی کی گٹھری بنا کے ایسے زمین میں دفن کر دی ہے اور اپنے ناک میں نکیل ڈال کے محمد کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، فرما برداری میں اس انداز سے چلتا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی بدولت میں رب تعالیٰ نے دنیا بھی بنا دی، آخرت بھی بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر اللہ ایسا نہ کرے تو کبھی کا جہان مٹ گیا ہوتا، کبھی کا جہان فنا ہو چکا ہوتا، کبھی کہ یہ عبادت گاہیں، یہ کنیسے، یہ گرجے اور یہ بڑے بڑے ادارے جو دینی ادارے ہیں وہ اور جامعات ہیں، مدارس ہیں، یہ سارے کے سارے گرا دیے جاتے، ختم کر دیے جاتے، مسجدیں ڈھا دی جاتی، ویران کر دی جاتی، اجاڑ دی جاتی، ختم کر دی جاتی، لیکن مالک الملک نے یہ عبادت گاہیں قیامت تک کے لیے قائم رکھنی ہے، کیوں میں ان میں اللہ کا نام کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہاں جو بیان کیا ہے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ بِيَعٌ صَلَوَاتٌ صَلَوَاتٌ مساجد مساجد، چار عبادت گاہوں کا ذکر کیا۔ یہ چار عبادت گاہیں وہ ہیں جو چار قسم کے عبادت گزار لوگوں کی طرف نسبت ہے۔ صوامع ان کو کہتے ہیں جو بالکل ہی الگ تھلگ ہو کے جنگلوں میں جا بیٹھے ہیں، انہیں راہب کہتے ہیں۔ راہبوں کا عمل بہت وسیع و عریض سلسلے کے ساتھ قرآن پاک کے نزول سے پہلے اور نبی سلطان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین اسلام کے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے سے پہلے یہ طریقہ چلتا تھا کہ لوگ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے ویرانے میں جا بیٹھ کے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی ایک سلسلے کا طریقہ تھا غار حرا۔ غار حرا میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے شہر والوں کی بری عادتوں کی وجہ سے، بری حرکتوں کی وجہ سے
اور غلط دین اور مذہب کے عمل کرنے کی وجہ سے آپ سب کو چھوڑ کے ایک دور دراز کی جگہ پہ جا کے خلوت خانے میں عبادت گاہ بنا کے کئی دن کئی راتوں تک اللہ کی عبادت کرتے تھے، خالصتاً اللہ کی عبادت۔ تو جو بالکل شہروں سے الگ تھلگ ہو جائیں انہیں کہتے ہیں راہب، جس جگہ پہ وہ بیٹھ جائیں اسے کہتے ہیں صوامع۔ اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے، ایک عبادت گزار تھا، اس نے اپنا ایک کٹیا جنگل میں بنایا ہوا ہے، تو لوگوں نے کسی وجہ سے اس کے اوپر الزام لگا دیا اور پھر اس کا سارا وہ عبادت خانہ گرا دیا، اس کو زد و کوب بھی کیا، کچھ مار پیٹ بھی کی، زخمی بھی ہوا۔ اس نے اخیر پوچھا کہ مجھے مار کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں جی یہ تم پہ الزام ہے۔ الزام کس بات کا ہے؟ کہ یہ ناجائز بچہ تمہارا ہے۔ یہ عورت کہہ رہی ہے میرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے، جو اس راہب کا ہے، اس عبادت گزار بزرگ کا ہے، جو ایک کٹیے میں لگ کے پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کو ضائع نہیں کرتے، ہو خالص اللہ کے لیے۔ تو اس کے دل میں بات ڈالی، وہ وقت کا نبی نہیں تھا، ولی تھا۔ تو ولیوں کو بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات دل میں القاء کرتے ہیں، تو پھر جو وہ کہتے ہیں اللہ وہی کر دیتے ہیں، ان کی کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ تو نبیوں اور ولیوں میں فرق یہ ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی کا تسلسل کے ساتھ سلسلہ نازل کرتے ہیں اور وہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں ہم اللہ کے نبی ہیں، ہمیں نبی تسلیم کرو، ہمارا کلمہ پڑھو وگرنہ کافر ہو جاؤ گے۔ انہیں یہ حکم ہوتا ہے اور وہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں ہم اللہ کے نبی ہیں۔ جبکہ ولیوں کو یہ دل میں بات ڈالی جاتی ہے کہ تم نے اپنی ولایت چھپا کے رکھنی ہے، تم نے نہیں بتانا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ جب چاہے گا تب دنیا کو بتائے گا کہ یہ میرا ولی ہے، تو کرامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، پوچھا من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ وہ کہنے لگا ہوا راعی الغنم، وہاں ایک بکریوں کا چرواہا ہے جنگل میں، وہ میرا باپ۔ اللہ اللہ، تو وہ سارے ہکے بکے رہ گئے، عورت کو پکڑ لیا، تو جھوٹا الزام لگا رہی ہے اس نیک بندے پہ۔ یہ تو پہلے دن کا بچہ بول پڑا، بولتے نہیں ہیں بچے۔ تو یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگے جی ہم آپ کا یہ عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں، چاندی کا بنا دیتے ہیں، ہیرے جواہرات لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تم جب جاؤ بھائی بس دفع ہو جاؤ، میں مٹی کا بنا لوں گا، خود ہی بنا لوں گا۔ میں بیزار ہوں مر مر کی ان سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ جو عبادت کا سکون مٹی کے عبادت خانے میں ہے وہ اپنا ہی سرور ہے، جو پہاڑوں کی غاروں میں ہے وہ اپنا ہی سرور ہے۔ غار حرا میں ہم رات رہے، رات کے وقت وہاں پوری رات غار حرا میں گزاری، وہ منظر ایسا بیان ہی نہیں ہو سکتا جو وہاں سرور ہے، سکون ہے، لذت ہے، اطمینان ہے اور رب کی رحمت ہے۔ بیت اللہ کی رحمتیں اپنی ہیں، بے بہا ہیں، روضہ رسول پاک کی رحمتیں اپنی ہیں، ہر وقت نازل ہو رہی ہیں۔ لیکن جہاں پہ یہ فاجر نور العلم من غار حرا سے سب سے پہلی وہی قرآن پاک کے یاد غار حرا میں نازل ہوئی ہیں، وہاں کی روشنی ہی یادہ ہیں، وہاں کی چاشنی لذت ہی علیحدہ۔ تو یہ ایسے جگہ ہیں جن کو صوامع بولتے ہیں، جہاں پہ جنگل میں کوئی کٹیا بنا لے، پہاڑوں پہ کوئی گھر بنا لے۔ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبتل سے، رہبانیت سے اپنی امت کو منع کیا ہے۔ پھر بھی فرمایا اگر کوئی بندہ حالات
سے مجبور ہو کے کہیں جا کے یہ صوامع بنا لے، یہ کٹیے خانے عبادت خانے بنا لے، اور تمہارا ادھر سے گزر ہو، تم فوج لے کے جا رہے ہو، مجاہدین کی جماعت جا رہی ہے، کہیں پہ جہاد کرنے جا رہے ہو، تو راستے میں تمہیں ایسا کوئی عبادت گزار مل جائے تو اسے کچھ نہیں کہنا، اسے کرنے دو عبادت، وہ اللہ کی عبادت کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی ایک بندے کے قریب سے گزرے، وہ جنگل میں بیٹھا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، یا باری تعالیٰ اگر تم میرے پاس ہو تو میں تمہیں اچھی طرح نہلاؤں گا۔ اس نے سمجھا اللہ تعالیٰ کوئی ایسے بت ٹائپ ہوگا، تو میں تمہیں نہلاؤں گا، میں تمہیں اچھے کپڑے پہناؤں گا، تمہاری کنگھی کروں گا، تمہیں سرما ڈالوں گا، تمہیں پاؤڈر لگاؤں گا، تمہیں خوبصورت بنا کے سامنے رکھ کے پھر ہی پوجا عبادت کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، وہ کیا کر رہا ہے؟ ایسے نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، پیارے موسیٰ اس کو تو سمجھ نہیں، اسے سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کو بتوں کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کو مجسمے کی طرح نہیں ہے، وہ ہماری سوچوں سے بھی بلند ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ جس نے کائنات کو حسن و جمال دیا ہے وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ اس لیے مالک الملک کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کا تمہیں صحیح انبیاء خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں انبیاء نے بتایا ہے، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا اندازہ نہ لگاؤ۔ تو اللہ رب العزت کے لیے یہ وہ گھر بنائے گئے جن میں خالص اللہ کا نام کا ذکر ہوتا تھا۔ یہودیوں نے گھر بنائے، انہیں بیعون کہا جاتا تھا، یعنی کنیسے ایسے جہاں پہ یہودی یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، حضرت داؤد علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، یہ ترتیب وار آتے رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام تک، حضرت یحییٰ علیہ السلام تک، یہ سارے یہودیت کا نظام چلتا رہا ہے، کئی نسلوں تک، کئی ہزار سال تک یہ دین رہا۔ اور وہ جو عبادت خانے بناتے تھے انہیں بیعون کہا جاتا تھا۔ پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے اپنے عبادت خانے الگ بنائے اور ان کو پھر صلوات کہا جانے لگا، جیسے ہم گرجے کہتے ہیں، یہ چرچ بولتے ہیں انگلش میں۔ تو یہ بھی عبادت خانے ہیں، ان میں بھی اللہ کا نام بلند ہوتا ہے۔ یہ مذاہب پھیلتے گئے ہیں آسمانی مذاہب کے ماننے والے۔ جیسے میں ایک اور مثال دوں، مسلمانوں میں کتنے ہی فرقے ہیں، ہر فرقے سے آگے ان کے مزید ذیلی فرقے ہیں، چھوٹے چھوٹے جماعتیں ہیں، کئی سیاسی اختلاف ہیں، کچھ مذہبی اختلافات ہیں، اور ان فرقہ جات نے اپنے علیحدہ علیحدہ مساجد بنائی ہوئی ہیں، مدارس بنائے ہوئے ہیں، عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں، ان کے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان سب میں اخیر نام پکارا جاتا ہے تو اللہ کا ہی پکارا جاتا ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اپنے اپنے انداز سے جن کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ کو کس طرح سمجھ رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو کس انداز سے سمجھ رہا ہے، کوئی کس انداز سے سمجھ رہا ہے۔ تو جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر بلند ہوتا ہے اسے گرانا حرام ہے۔ ہاں اسے سمجھایا جائے کہ تم اللہ کا نام بلند کر رہے ہو لیکن اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے، وہ چھوڑ دو۔ تم اللہ کے دین پہ عمل کر رہے ہو، اس کے اندر بدعات کی ملاوٹ ہے، وہ چھوڑ دو۔ تم اللہ رب العزت کی طرف بلا رہے ہو لیکن اس کے اندر غیر مسلموں کی رسم و رواج کی ملاوٹ ہے، وہ چھوڑ دو۔ تو اپنا کلچر، اپنا دین، اپنا مذہب جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے وہ سارے نبیوں کا مشترکہ دین، مشترکہ مذہب تھا، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ خالص
امتن، اللہ کی عبادت کرنی۔ جتنے بھی فرقے ہیں یہ بھی، اور جتنے بھی مذاہب ہیں آسمانی مذاہب اس وقت دنیا میں ماننے والے، چاہے وہ زبور کے ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے، عہد نامہ قدیم کے ماننے والے، جدید کے ماننے والے، گاسپل کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے، وہ چرچ بنائے ہیں، کنیسے گرجے بنائے ہیں، یا انہوں نے اپنے مساجد بنا کے رکھی ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ قرآن سے بڑھ کے کوئی سچی کتاب نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین خالصتاً توحید والا دین تھا، جس میں ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ ہے ہی نہیں ہے۔ ان کا دین کیا تھا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ صراط مستقیم پہ کوئی چلنا چاہتا ہے، راہ ہدایت پہ آنا چاہتا ہے، جنت کے رستے پہ جانا چاہتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رستے پہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رستہ کس نے اپنایا؟ ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم علیہ السلام کے اصل پیروکار محمد اور اصحاب محمد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے صحابہ اصل میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جنہوں نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بتوں کو پاش پاش کر کے ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے بیت اللہ کو شرک کی نجاست سے پاک کر دیا تھا، اور ایسا پاک کیا ہے قیامت تک اب وہاں بیت اللہ میں بتوں کی پوجا، قبروں کی پوجا، مزاروں کی پوجا، درباروں کی پوجا، حجر و شجر کی پوجا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ یہی اللہ کا اصل ذکر ہے۔ اس کی کچھ مزید باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، بغیر حق، بغیر کسی قصور کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس لیے یہ کہ کہا انہوں نے ہمارا رب اللہ تعالی ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر نہ دور کرتا اللہ تعالی دوسرے لوگوں کو، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ، بعض کو بعض کے ذریعے البتہ گرا دیے جاتے، صوامع، عبادت خانے، وبیع و صلوات، کنیسے اور گرجے، ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ، اور اللہ کی مسجدیں جن میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا، کثیراً بہت زیادہ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور جو کوئی مدد کرے گا اللہ کے دین کی، اللہ اس کی مدد کریں گے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی البتہ طاقتور، بہت غلبے والا ہے۔
صدق اللہ العظیم.